راہ عرفان سے جو ہم نادیدارو محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیدارو محرم نہیں۔ ارے مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ ہم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ ہم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیدار محرم نہیں۔ کوئی کہنا ابھی اس کو کیا پتا ادھر کا، ابھی یار یہ ابھی کل کا بچہ چہ نسبت خاک رب عالم پاک، یہ اس کو کیا پتا کل کے بچے کو وہ کیا معاملات ہے، وہ عرفان و راہ معرفت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کوئی کہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی سن لو، راہ عرفان سے جو ہم نادیدارو محرم نہیں، ارے مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ ہم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ ہم نہیں۔ مدارج النبوت میں حضرت علامہ شیخ ابوالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کوئی بے عقل انسان ہو بالکل ماٹھا میرے جیسا، اور ایسا شخص بھی ہو نا، اگر حضور کی ایک توجہ اس پہ ہو جائے نا تو وہ پھر دانائی کی باتیں شروع کر دے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عاقلو ان کی نظر سیدھی رہے، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ ہم نہیں۔ کبھی سنا آپ نے کہ یہ آدھا مسلمان ہے، یہ پونا ہے تو یہ پورا ہے، تو یہ سوا ہے، تو یہ ڈیڑھ ہے، تو یہ دو ہے، یہ ڈھائی مسلمان ہے؟ کوئی سنا؟ ایسا نہیں ہوتا، مسلمان مسلمان ہوتا۔ ہاں ایمان کے اندر جو درجے ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہے، ایمان کے اندر جو درجے ہیں وہ الگ چیز ہے، جس کا جتنا زیادہ وہ گڑ ڈالو ہوتا میٹھا کہتے ہیں نا، تو وہ الگ چیز ہے۔ مسلمان ہونے میں سب ایک ہے نا، میں بھی مسلمان آپ بھی مسلمان۔ قطرہ کیا ہوتا ہے؟ قطرہ پانی ہے نا، قطرہ پانی میں، قطرہ اگر قطرہ ہے تب بھی پانی ہے، قطرہ اگر سمندر کے اندر ہے تب بھی پانی ہے، یعنی قطرہ اگر الگ رہے یا سمندر میں رہے اس کی ماہیت نہیں بدلتی، ماہیت اس کی ایک ہی رہتی ہے۔ یم کہتے ہیں سمندر کو، نم کہتے ہیں قطرے کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی ہے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی ہے کاملو، ارے ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ ابھی آپ نے سنا آخری بیان کے آخری الفاظ تھے وہی کہ حضور نہ ہوتے، اچھا حضور نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، کہ جب تک اللہ نے چاہا وہ نور سیر کرتا رہا، پھر اللہ نے اس نور کے چار حصے فرمائے، ایک سے بنایا قلم، ایک سے بنائی لوح، ایک سے بنایا عرش، پھر جو ایک حصہ پھر اس کے چار حصے کیے، پھر اس سے بنتے رہے معاملہ، پھر تین سے ایک بچ گیا، پھر چار حصے۔ اچھا یہ حصے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ حصہ جس طرح ہم کرتے ہیں وہ حصہ اس حصے سے پاک ہے، ایک الگ سے پوری ڈیٹیل ہے اس کی بحث ہی الگ ہے، ابھی اس وقت موضوع نہیں ہے نا، اس وقت یہ ہمیں درکار ہے اس کی تفصیل۔ عرض یہ ہے کہ حضور نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور حضور کہو نا تو ہے میں ہوں یہ ہے وہ
درخت ہے، شجر ہے، حجر ہے، چاند ہے، تو تارے ہیں، سورج ہے، کہکشائیں ہیں، جھرنے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، چونے ہیں، چنا ہے کہ نہیں؟ سورہ حجرات پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ہے کہ نہیں؟ سورہ حجرات کیا مطلب ہوا؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان بے شک فیکم تم میں رسول اللہ، اللہ کے رسول موجود ہیں، حضور موجود ہیں، حضور یہ تو نہیں تھے، ایسا تو نہیں ہے نا ترجمہ کہ تم میں اس موجود تھے؟ ہاں کیا ہے؟ حضرت فرما رہے مجھے تو پتا بھی نہیں ہے صرف ناؤ کے قاعدے کیا ہوتے، جملہ اسمیہ ہے اور یہ حاضر کا معنی ہے۔ رسول اللہ موجود ہیں، او اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا کلام، قرآن حدیث ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اگر وہ نہ ہو عالم نہیں، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اگر وہ نہ ہو عالم نہیں۔ مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ حضور کی توجہ، میرے آقا کی توجہ کسی بے جان پہ پڑ جائے نا، کسی بے زبان پہ پڑ جائے نا، تو وہ بھی بولنے لگے۔ کتنے واقعات، کتنے واقعات، اور جانور بھی آ کر گواہی دیتے تھے، گوہ والا آ کر گواہی دی، یعنی کہ کمال میرے آقا کی توجہ پڑ جائے نا تو بے زبان بول اٹھتے۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے ایک ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ جا کر دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اب اس جو جگہ تھی نا جہاں بھیج رہے تھے وہاں زبان دوسری تھی، وہاں زبان جو بولی جاتی تھی نا دوسری تھی، تو وہ صحابی بھی صحابی تھے نا، سبحان اللہ۔ یہ حاضر نہیں کہ حضور مجھے تو زبان ہی نہیں آتی ادھر کی، میں کیا کروں گا جا کے؟ وہ صحابی تھے نا، وابی تھوڑی تھے، ہے نا؟ دیکھیں حضور نے جب ڈیوٹی لگا دی نا تو چلے گئے، ان کو پتا تھا جب حضور بھیج رہے ہیں تو پھر حضور کرم بھی کریں گے۔ وہ جب وہاں پہنچے، وہ جہاں پہنچ کے سو گئے، صبح اٹھے تو وہاں کی زبان بولنے لگے۔ اور کچھ لوگ بدبخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اردو کہاں سے سیکھی؟ اب پتہ ہے نا آپ کو کس نے کہا یہ؟ میں بار بار کیوں کہوں یار، اب حضور تم سے سیکھیں گے اردو؟ کہتے ہیں خواب میں زیارت ہوئی تو حضور اردو میں بات کر رہے تھے، میں نے کہا حضور آپ تو عربی ہیں، حضور آپ اردو میں بات کر رہے ہیں، آپ کو اردو کیسے آئی؟ اور جب سے تمہارے مدرسے سے واسطہ پڑھا نا اردو آ گئی۔ ارے وہ محبوب کہ جب جبریل بھی آئے نا پہلی وحی لے کر اور کہے نا اقرا، تو میرے آقا فرمایا انا بقارئ، 3 دفعہ ہوا نا، جبریل نے ایسے حضور کو دبوچا، ایسے بھینچا، حضور نے کہا ما انا بقارئ۔ پھر جب ان کو حکم ہوا نا کہ اس طرح کہو اقرا بسم ربک الذی خلق، جب حضور کا اللہ کا نام سنا نا تو پورے عالم استغراق سے آئے۔ اللہ اکبر، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو حضور کو کسی نے پڑھایا نہیں، یہ نبی امی، یہ امی کا ترجمہ بھی غلط کرتے ان پڑھ، ان کی زبان کے اندر واقعی ایک تو واقعی ہڈی نہیں ہوتی، لیکن پتہ نہیں ان کے اندر پتہ نہیں کیا پڑی ہوئی ان کے اندر۔ وہ امام کہتے ہیں نا کہ یہ جو شکی کے دل میں ہے گاؤ خر تو زبان پہ چوڑا چمار ہے، جو آئے منہ میں بک دیتے ہیں۔ حضور نے کسی کے سامنے زام و تلمذ نہیں کیے، کوئی انسان حضور کا استاد نہیں،
حضور کو کس نے پڑھایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو. ابھی آپ نے نہیں کہا میرے استاد محترم، تو آپ نے بھی ظاہر ہے ان سے التجا کی ہوئی مجھے بھی پڑھائیں، مجھے بھی پڑھائیں، مجھے یہ پڑھائیں. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ اس طرح ہوتا ہے، بیٹا یہ اس طرح ہوتا ہے. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، حضور مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ سمجھا کہ ایسا ہے. کبھی کہنے کہ ابھی میرا ٹائم نہیں ہے، نہیں حضرت بتا دینا. نخرے بھی اٹھائیں گے، منت بھی کریں گے نا استادوں کی. اللہ اکبر. ایسا امید کس لیے منت کش استاذ کو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. سورج دن میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ گرمیوں میں کیسا گرم ہوتا ہے نا. کبھی دیکھا سورج کے اندر کوئی پانی ہو؟ چلو پانی کو چھوڑو، کوئی نمی ہو، نمی کوئی قطرہ بھی ہو، کبھی دیکھا؟ یہ دنیا کا سورج ہے، اور ایک ہمارے عرب کے سورج ہے. اور میرے عرب کے سورج کے جو مبارک ہاتھ کے پنجے میں جو معاملہ ہے نا، امام کہتے سنو، پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے. پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے. چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں. چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں. سورج صبح صبح جب سورج نکلتا ہے نا، صبح صبح تو سورج نکلنے سے پہلے شبنم ہوتی ہے. یعنی یوں کہہ لو کہ یہ پھول جو ہے نا وہ عشق میں کہیں کہ رو رہے ہیں. یعنی کہ عشق میں یوں کہیں کہ یہ پھول جو ہیں وہ گریہ فرما رہے ہیں. تو جیسے ہی آتی ہے نا، اچھا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ گریہ کیوں کر رہے ہیں بتائیں؟ وہ گریہ یوں کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں سورج کو کہہ رہے ہیں کہ ڈالنا اپنے پرتوں، ڈالنا. تو سورج کہتا ہے ڈال تو دوں گا لیکن فنا ہو جائے گی. شبنم کہہ رہی ہے ڈالنا قطرہ پرتوں ڈالنا. تو سورج کہتا ہے میں ڈال تو دوں گا پرتوں، پر فنا ہو جائے گی. وہ کیا غالب نے کہا تھا کہ پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم. میں بھی ہوں ایک نہایت کی نظر ہونے تک. یہاں فنا رسول کا معاملہ ہے، اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے. اللہ اکبر. تو پھول روتا ہے تو پھر خشک بھی ہو جاتا ہے، اور سورج کی جو اس کا جو پرتو ہے، اس کا جو سایہ ہے، اس کا جو نور ہے، اس کا جو جلوہ ہے، وہ اس کو ختم کر دیتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ دن کہ جب سورج صبح نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت تو سورج کی پیٹھ ہے، اس وقت تو سورج کا منہ ہوگا، چہرہ ہوگا، اور حضور وہاں روئیں گے. وہاں حضور ہمارے آقا، ہمارے پھول روئیں گے. اس کے لیے ہمارے لیے. پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ امام کہتے ہیں سنو عاشقو، اوس شبنم اوس مہر حشر پر پڑ جائے پیاسو تو صحیح. میرے آقا روئیں، اور میرے آقا کے رونے سے اگر سورج پر ہی اوس پڑ جائے تو یہ کوئی غلط بات تھوڑی ہے. اوس مہر حشر پر پڑ جائے پیاسو تو صحیح. کیوں؟ کیونکہ اس گلے خنداں کا رونا گریہ شبنم نہیں. اس گلے خنداں کا رونا گریہ شبنم نہیں. اور بھی اشعار اس کے ہیں، میں اس کو ادھر ہی ایک مقطع پڑھتا ہوں. سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا. کیا ہو؟ سایہ دیوار، حضور کے در کے
دیوار کا سایہ ہو اور وہاں کی خاک. یہ دونوں چیزیں ہیں کیا پتا؟ یہ کیا ہیں یہ دونوں چیزیں؟ آپ نے دیکھا بادشاہوں کو تخت پہ بیٹھتے ہیں، کیسا تخت ہوتا ہے ان کا؟ اس تخت پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پیچھے دو کھڑے ہوتے ہیں، وہ چتر لے ایسے اور ہلکا ہلکا یوں جھول رہے ہوتے ہیں تاکہ مکھی نہ بیٹھے، بادشاہ پر گرمی نہ لگے، دھوپ نہ لگے بادشاہ پر، ہے نا. اور بادشاہ کی سر پہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تاج ہوتا ہے، دیہم کہتے ہیں. دیہم کیا کہتے ہیں؟ دیہم اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو مرصع ہو، زرنگار ہو اور بادشاہی کی علامت کے طور پہ ہوتی ہے وہ ٹوپی بڑی. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور آپ کے دیوار کا جو سایہ ہے نا یہ ہمارا چتر ہے، اور حضور آپ کے در کی جو خاک ہے نا وہ ہمارے لیے تخت ہے. بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کیسے گزرا؟ جمشید، بڑے بڑے بادشاہ گزرے. امام کہتے ہیں اس چھڑو جی، سایہ دیوارو خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دہن قیصر شوق تخت جم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے